بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتلام کا بہت زیادہ ہونا یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور احتلام کا بالکل بھی نہ ہونا یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ احتلام کی کثرت ہو تو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے احتلام نہ ہو تو اچھی بات کیوں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ میں اس سوال کا جواب کچھ اس انداز میں دیتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائی دوستو، جب انسان کچھ کھاتا ہے پیتا ہے وہ انسان کے جسم میں خوراک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خوراک جو کھاتا ہے وہ خون بنتا ہے، خون سے پھر مادہ منویہ بنتا ہے۔ دیکھیے جب انسان کھاتا ہے تو وہ مادہ منویہ جس جگہ پر جمع ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور بعض دفعہ شہوت، اس کی وجہ سے شہوت بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوگے کوئی آپ طاقت والی چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کو شہوت تنگ کرتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، جب ہم اس کو کہیں صرف نہیں کرتے تو پھر زنا کو دل چاہتا ہے، پھر مشتری کو دل چاہتا ہے۔ جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان پھر زنا کرتا ہے، پھر غلط کام کرتا ہے۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر انسان کو احتلام ہو جائے تو جو مادہ منویہ ہے، جو زائد ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس سے انسان کا نہ زنا کو دل چاہتا ہے۔ اب اگر یہ احتلام نہ ہوتا، یا تو وہ زنا کرتا، یا پھر مشتری کرتا، یا پھر برداشت کرتا۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر ورنہ گناہ کے اندر ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جائز طریقے سے احتلام کی صورت میں ہمارا مادہ منویہ خارج کر دیا۔ تو ایک یہ ہے کہ اب بہت زیادہ ہونا، اس سے بعض دفعہ جریان کی بیماری، بعض دفعہ انسان کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب میکسیمم ہفتے میں کتنی دفعہ ہمیں احتلام ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہفتے کے اندر 1-2 دفعہ ہو جائے تو پریشان کن بات نہیں ہے۔ اگر روز روز ہو تو پھر آپ کو اس کے لیے کچھ جو ہے نا، آپ کو کوئی میڈیسن کھانی چاہیے، کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بھائی احتلام ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور اس کا روحانی علاج کیا ہے جو ہم اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں؟ سورۃ الطارق آتی ہے، والسماء والطارق۔ یہ ابا پارے کی صورت ہے، ٹھیک ہے، 30ویں پارے کی صورت ہے، والسماء والطارق، ٹھیک ہے۔ سورۃ سبح اسم ربک کے پیچھے یہ صورت آتی ہے، سورۃ بروج کے بعد میں آتی ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ رات کو اس کو پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ احتلام نہیں ہوگا، یا رات کو دیکھ کر سورۃ نوح پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تب بھی احتلام نہیں ہوگا۔ ورنہ جس سائڈ پر انسان کا دل ہوتا ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر سو جائے تب بھی احتلام نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ چند وظائف تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کریں احتلام کی وجہ سے۔ اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی میڈیسن استعمال کیجیے اور یہ عمل کیجیے۔ اگر کم ہے، 1-2 دفعہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زنا سے تو بچایا ہوا ہے، مشتری سے تو بچایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھا کرے، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کرے۔